زہیب وارسی نے اس حوالے سے اچھی روشنی ڈالی کہ مدارس اسلامیہ میں وہ کون سے اقدامات کیے جائیں کہ جن سے مدارس اسلامیہ کی طرف جو ہے طلباء کا رجحان ہو اور طلباء کی تعلیمی دلچسپی بڑھے۔ تو انہوں نے کئی پوائنٹ پہ زور دیا کہ عظیم الشان مدارس ہوں، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے مدارس عظیم الشان ہوں، اس کے بعد جو ہے عصری تعلیم کا انتظام ہو، اس کے بعد انگلش وغیرہ اور سیاست وغیرہ اور سائنس وغیرہ یہ سب بھی تعلیم ہو، تنخواہ وغیرہ بھی جو ہے مدرسین کی جو ہوں وہ تنخواہ معقول ہوں، تب جا کر کے مدرسین اچھا پڑھائیں گے تو طلباء بھی متوجہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوائی وغیرہ بھی کبھی اچھا، جیسے میڈیکل چیک اپ وغیرہ، اس کے بعد بچوں کے رہنے سہنے کا، اس کے بعد اس کو مکمل تحفظ دیا جائے، یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ بھائی حالات بدل رہے ہیں، تقاضے بدل رہے ہیں، تو بچوں کے رہنے سہنے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے۔ اب لگژری لائف گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس وجہ سے بھی مدرسوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں کیونکہ مدرسے میں اچھا انتظام نہیں ہے، تو کھانے پینے کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، رہنے سہنے کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، اس کے بعد دوائی وغیرہ کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، اور اگر مناسب ہو سکے دودھ وغیرہ کا بھی انتظام ہونا چاہیے، باتھ روم وغیرہ، لیٹرین روم وغیرہ، یہ ساری چیزوں کا اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور بہترین رائے کا اظہار فرمایا۔ اب آئیے ذرا، وقت چونکہ بہت کم ہے تو علماء کرام کی بارگاہ میں جو ہے گزارش ہے کہ بس 4 سے 5 منٹ میں اپنی رائے کا اظہار فرما دیں، چونکہ یہ کوئی باقاعدہ تقریر کی محفل نہیں ہے، یہ میٹنگ ہے، بس اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ اب میں مولانا غلام غوث امجدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک معلم کے اوصاف کیا ہونا چاہیے، ایک معلم کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم و معزز سامعین کرام و ناظرین، یہ ایک میٹنگ ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ معلم جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، جنہیں اساتذہ بھی کہتے ہیں، تو معلم کا اخلاق یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ معلم صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ معلم کا اخلاق طلباء کے کردار سازی میں بہت اہم رول ادا کیا کرتا ہے، اور معلم کا اخلاق جو ہے وہ طلباء کے لیے ایک مثال ہوا کرتا ہے، اور اسی معلم کو دیکھ کر طلباء کی شخصیت سنورتی ہے اور شخصیت بنتی ہوئی نظر آیا کرتی ہے۔ معلم کو ہونا کیسا چاہیے؟ ایک معلم کو علم سے محبت ہونی چاہیے، وہ ایسی محبت ہو کہ علم بچوں تک کس طرح پہنچایا جائے، اور اس علم کو کتنے شوق اور ذوق کے ساتھ بچوں تک پہنچائے تاکہ اس علم کی محبت بچوں میں بھی پیدا ہو، اور خود اس معلم کے اندر بھی علم کی محبت ہونی چاہیے۔ ایک معلم کو صبر و تحمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جب کسی چیز کی رہنمائی کرے یا وہ کسی چیز کو پڑھا رہا ہو تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صبر اور تحمل کا اظہار کرتے ہوئے ان چیزوں کو طلباء تک آسانی کے ساتھ پہنچا دے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کسی چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو اگر وہ ایک ہی چیز کو 1 یا 2 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں تو معلم کبھی کبھی غصہ بھی ہو جاتے ہیں۔ معلم کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی طالب علم کسی چیز کو نہیں سمجھ رہا ہے تو اسے کوشش کر کے آسان سے آسان انداز میں سمجھانا چاہیے۔ معلم کو جو ہے بالکل دیانتداری کے ساتھ، دیانتداری کا مطلب یہ ہے کہ معلم کو جس کام کے لیے رکھا گیا ہے اس کام پر مکمل توجہ ہونی چاہیے، اور جو اس کے اوقات ہے ان اوقات کا خیال رکھتے ہوئے، خاص کر درس کے دوران موبائل کا استعمال ہے، درس کے دوران اور دوسری چیزوں کا استعمال ہے، اس سے کیا ہے کہ وہ دیانتدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں پڑھانے کے لیے
بلایا گیا ہے تو انہیں چاہیے کہ ہمارا جو وقت ہے ہم اس وقت میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم بچوں تک ہم پہنچائیں۔ ساتھ میں معلم کو منصفانہ رویہ ان کا ہونا چاہیے، ان کا مثبت پہلو ہمیشہ ہونا چاہیے، بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ معلم کو چاہیے اور ان کے پیچھے اس طرح محنت کریں کہ بچوں کی رغبت علم کی طرف اور بڑھتی چلی جائے۔ جب خود اعتمادی پیدا کریں گے تو بچے کی رغبت بڑھے گی، اور خاص طور سے جو معلم ہے ان کا رویہ سارے بچوں کے ساتھ ایک طرح ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے، بلکہ سب کے ساتھ ایک رویہ ہونا چاہیے۔ معلم کو چاہیے کہ وقت اور حالات کے حساب سے نئے اور جدید طرز کے ساتھ تدریسی کام کو انجام دے تاکہ بچوں کی دلچسپی ان کی طرف بڑھتی چلی جائے۔ بہت اچھی بات۔ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے تو معلم کے لیے ان کے اخلاق کا بہتر ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کا اثر بچوں پر پڑا کرتا ہے۔ معلم کو نماز کا پابند بھی ہونا ضروری ہے، دیگر چیزوں کا پابند بھی ہونا ضروری ہے ساتھ میں، تاکہ بچے جب انہیں دیکھیں تو دیکھنے کے بعد کچھ سیکھیں کہ نہیں ہمارے جب اساتذہ ایسے ہیں تو ہمیں کس طرح رہنی چاہیے۔ مثلا آپ ابھی زمانے قریب میں آپ دیکھیں کہ ایسے اساتذہ اور معلم گزرے ہیں کہ جن کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی شخصیت کو سنوار لیا ہے۔ ان میں عظیم نام آتا ہے سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کا، سرکار حافظ ملت کا نام آتا ہے، علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کا نام آتا ہے، علامہ احمد مصباحی صاحب، یہ دیگر بہت سارے ایسے معلمین حضرات ہیں کہ جن کے پڑھانے کا انداز، وہ طریقہ، وہ ان کا اخلاق اور کردار، تبھی تو سرکار حافظ ملت نے کیا کہا ایک موقع پر، میں نے سرکار صدر الشریعہ کو ہمیشہ متبع سنت پایا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک معلم کے اندر ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب وہ متبع سنت ہوں گے تو ان کے جو شاگرد ہوں گے وہ بھی کیا ہے، سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو ایک معلم کے لیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اس سے تعلیم پر بھی اثر پڑتا ہے، بچوں کی زندگی پر بھی اثر پڑا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ابھی حضرت مولانا غلام غوث رضا امجدی اس بات پر روشنی ڈال رہے تھے کہ ایک معلم اور ایک ٹیچر کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھرپور روشنی ڈالی، اور واقعتاً آج معلم کے اندر وہ اوصاف نظر نہیں آتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کے اندر موجود تھے یا پائے جاتے تھے۔ اس میں سدھار لانے کی ضرورت ہے، چونکہ ان کے اوصاف کو دیکھ کر کے ہی طلبہ جو ہے اپنے اندر اوصاف پیدا کرتے ہیں، اخلاق اور کردار پیدا کرتے ہیں، اور ان کے اندر بھی جو ہے تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اب آئیے ایک دوسرے عنوان کے تحت، چونکہ اکثر مدارس میں درس نظامیہ کی تعلیم ہوتی ہے، تو درس نظامی کی تعلیم کو کس طرح بہتر بنایا جائے، چونکہ اکثر ہمارے سنی مدارس میں درس نظامی کی تعلیم میں کافی کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو درس نظامی کی تعلیم یعنی عالمیت، مولویت کی پڑھائی کو کس طرح بہتر بنایا جائے، کون سا لائحہ عمل اختیار کیا جائے کہ درس نظامی کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو۔ محب محترم حضرت مولانا محمد ابرار عالم مصباحی صاحب اس عنوان پر روشنی ڈالیں گے اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم، بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس اہم نشست میں میرا عنوان ہے درس نظامی کی تعلیم کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ درس نظامی کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
ان میں سے مختصراً میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بہتر اور جامع نصاب ہونا چاہیے، سلیبس ہونا چاہیے۔ دوسری بات، درس نظامی کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے جن کو درس نظامی پڑھانا ہے ان بچوں کا اندر پڑھنے کی جس استعداد جس بچے کے اندر ہے اسی بچے کو لیا جائے۔ نہیں تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بچہ اعدادیہ میں پڑھ رہا ہے، فارسی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو اردو لکھنے نہیں آتا ہے۔ تو اگر ایسے بچے کو لیا جائے جو اس کے پڑھنے کے قابل ہو، پہلے سے وہ اس لائق ہو چکے ہوں کہ اب ان کو درس نظامی میں داخل کیا جائے۔ اگر اس لائق نہ ہوں، نااہل ہو، تو ان کو ہرگز نہیں لیا جائے، اس لیے کہ اگر ان کو لیا جائے گا تو کبھی درس نظامی کی تعلیم بہتر نہیں ہو پائے گی۔ اگر کوئی بچہ کلاس 1 کلاس 2 پڑھا نہیں ہے اور ڈائریکٹ کلاس 3 میں داخل کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ پرابلم ہوگا، وہ باتیں نہیں سمجھ پائے گا۔ تو درس نظامی جب بولا جاتا ہے تو یہ الف با نہیں ہوتا ہے، یہ عالم اور مولوی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو عالم اور مولوی کی پڑھائی پڑھنے سے پہلے جو تعلیم اور جس قابل بچہ کو ہونا چاہیے اس قابل ہو جائے تبھی اس کا داخلہ لیا جائے، نہیں تو نہیں لیا جائے۔ نمبر 1۔ دوسری بات، ان بچوں کو پڑھانے کے لیے یعنی درس نظامی کی تعلیم دینے کے لیے جن کو رکھا جائے ان کے اندر قابلیت کا ہونا، درس نظامی پہ ان کا کنٹرول ہونا، کمانڈ ہونا، اس کا ایکسپرٹ ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب اس کے سینے میں ہی کچھ نہیں ہوگا تو بچوں کو بھی کچھ نہیں دے پائے گا۔ تو بچوں کے اہل ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھانے والے کے اندر بھی اہلیت ہونی چاہیے، وہ قابل ہو، لائق فائق ہو۔ اس کے لیے باضابطہ مدرسے کے علاوہ جو دوسرے ادارے ہیں، چاہے وہ آفس ہوں، ان میں جب کسی شخص کو رکھا جاتا ہے، جاب دیا جاتا ہے، تو باضابطہ اس کی سی وی اور اس کا پروفائل سب چیک کیا جاتا ہے اور اس سے ایک اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے اندر قابلیت کتنی ہے۔ لیکن عام طور سے مدرسوں میں ایسا سسٹم نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اعتبار سے جس کو بھی چاہتے ہیں رکھ لیتے ہیں۔ میرے خیال سے درس نظامی کی تعلیم کے لیے جن کو اپوائنٹمنٹ کیا جائے، جن کو رکھا جائے، ان کا پورا ہسٹری چیک کیا جائے، اور اگر وہ اس لائق ہیں، اس قابل ہیں، تبھی ان کو پڑھانے کے لیے رکھا جائے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ ایک چوتھی بات کہ طریقہ تعلیم میں جدت لائی جائے۔ پرانے روایتی جو طریقے چلے آ رہے ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ نئی چیزوں کو طریقہ تدریس، طریقہ تعلیم میں اضافہ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ پر بچوں کو پڑھانے کے لیے بورڈز کمپلسری ہے، لیکن درس نظامی میں بورڈز کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ دور وہ ہے کہ اب باضابطہ بچوں کو ویڈیوز دکھانا چاہیے، اس کا پروجیکٹ بنا کر کے باضابطہ اس کو اینیمیشن دکھا کے پڑھایا جائے۔ تو یہ جو جدید چیزیں ہیں تو طریقے تدریس میں تبدیلی کر کے جدید چیزوں کو لایا جائے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کا ایک ہی طریقہ ہے مدرسے میں، بچے کو سبق دینا ہے اور کل ہو کے اسے سننا ہے۔ یعنی ہم لوگ زور دیتے اس بات پر، زبانی حفظ پر جو ایک روایتی چلا رہا ہے، اس سے ہٹ کر ہم لوگ کو پروجیکٹ بیس بھی لانا چاہیے۔ پروجیکٹ بیس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یونیورسٹیز میں یا دوسری اداروں میں جو لوگ بی اے کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ان کو ایک پروجیکٹ ملتا ہے کہ اتنے نمبر کا آپ کو پروجیکٹ بھی کرنا ہوگا۔
اس پروجیکٹ میں کیا ہوتا ہے، ان کے سلیبس سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوالات وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کے کچھ نمبر خاص ہوتے ہیں، اس کو بچہ خود سے اپنے سلیبس سے ڈھونڈ کر اسے مکمل کر کے اس کو جمع کرتا ہے، سبمٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر طریقہ تدریس میں اور طریقہ تعلیم میں اگر چینجنگ لائے جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ درس نظامی کی روح برقرار رہے گی اور بچوں میں ایک تحقیقی مزاج پیدا ہوگا اور تجزیاتی اور تنقیدی نظریہ کو فروغ دیا جائے معلم کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ اس کی روح برقرار رہے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ابھی محب محترم حضرت مولانا محمد ابرار عالم مصباحی درس نظامی کی تعلیم کو کیسے بہتر بنایا جائے اس پر روشنی ڈال رہے تھے، اور انہوں نے کئی اہم پوائنٹس گنوائے اور ہم سب لوگوں کو ان تمام پوائنٹس سے آگاہ فرمایا، اور یقیناً جو انہوں نے بتائے اس پر جو ہے تمام مدارس اسلامیہ کے منتظمین کو اور انتظامیہ حضرات کو، پرنسپل حضرات کو غور کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اہم چیز جو میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں، ہاں، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے، اور اس میں ایک اہم چیز جو درس نظامی کی تعلیم میں جو ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے شروع سے، وہ یہ ہے کہ کتابیں جو بڑھتی ہیں، جیسے کہ چند اساتذہ ہیں تو کتابیں بڑھتی ہے، تو ہر سال یا ہر ششماہی میں کتابیں بڑھتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کل جیسے کہ گزشتہ سال میں نے 9 پڑھایا تھا، تو اس سال مجھے 9 پڑھانے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، مجھے اس مرتبہ منطق دیا جا رہا پڑھانے کے لیے یا فلسفہ پڑھانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک مدرس کو ایک فن میں مکمل طور سے مہارت نہیں ہو پاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ جو ہے تخصص کا دور ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ایک مخصص جو ایک اسپیشلسٹ ایک فن کو پڑھائے گا تو دوسرا آدمی اس طریقے سے نہیں پڑھا پائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی چینجنگ لانی چاہیے کہ جو فن نحو کا ماہر ہے تو اس کو فن نحو کی کتابیں دی جائے، جو فن صرف کا ماہر ہے اس کو فن صرف دیا جائے، جو منطق کا ماہر ہے منطق دیا جائے۔ اس طرح سے اگر کیا ہوگا، اس طرح سے اگر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کو پڑھنے میں دلچسپی بھی حاصل ہوگی، اور ہمارا جو تعلیمی نظام، تعلیمی سسٹم ہے وہ بہت عمدہ ہوگا۔ تو بہرحال اب آئیے، مدارس میں حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں حفظ کی تعلیم میں بھی بہت کمزوری ہے۔ ہمارے یہاں خاص طور سے بچہ پڑھ لیتا ہے، دستار بھی لے لیتا ہے، پھر بھی اس کے بعد اس کو قرآن یاد نہیں رہتا ہے اور وہ تراویح سنا نہیں پاتا ہے، اور اگر سنایا بھی تو 1-2 سال سناتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن بھول جاتا ہے۔ تو کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ حفظ کی تعلیم کو بہتر بنایا جائے اور بچہ کو بہتر سے بہتر یاد ہو؟ جی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ بولیں گے، مولانا ندیم صاحب بولیں گے۔ تو کون سے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے ہمارا جو ہے حفظ کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو، اور ہمارے بچے جو ہے بہترین حافظ بن کر کے ابھریں؟ ٹھیک ہے، اس پر جو ہے ہمارے دارالعلوم تیغیہ معینیہ کے مدرس اعلیٰ حضرت مولانا ندیم احمد مصباحی جو ہے روشنی ڈالیں گے اور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے، بڑی تیزی کے ساتھ 3-4-5 منٹ میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سامعین کرام، آج کی یہ نشست دارالعلوم تیغیہ معینیہ میں تعلیمی حوالے سے ہے کہ ہم مدارس اسلامیہ کے تعلیم کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، اس میں کس طرح سے ہم امپروو لا سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی خاص نشست ہے کیونکہ تعلیم پر زور دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
جس طرح زمانے میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے ہمیں جو ہمارا ایجوکیشنل میتھڈ ہے، ایک تعلیمی طریقہ ہے، اس میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ حفظ کی تعلیم کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے کہ حفظ کی تعلیم کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں بچوں کے بنیاد پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے بچوں کا ناظرہ درست ہو، اس کے بعد انہیں حفظ شروع کرایا جائے تو اس کو حفظ کرنے میں آسانیاں ہوگی۔ اگر ناظرہ ہی درست نہیں ہوا تو پھر حفظ کرنے میں طلباء کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو قرآن کے الفاظ پڑھنا آ جائے یا حروف کو جوڑنا آ جائے تو اسے حفظ شروع کرا دیا جاتا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حفظ شروع کرانے سے پہلے ناظرہ بالکل بہترین اور تجوید کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے بچوں کو، اور مد وغیرہ کے طریقے، گننا کہاں کرنا ہے، اخفا کہاں کرنا ہے، یہ عام طور پر مدارس اسلامیہ بچے کو حفظ شروع کرانے کے بعد تب سکھایا جاتا ہے، تب سکھانا ہم شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہی چیز اگر حفظ شروع کرانے سے پہلے ہی درست کرا دیا جائے اور بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ رٹانے سے زیادہ قواعد پہ توجہ دلائی جائے کہ کس جگہ آپ کو مد کرنا ہے، کہاں آپ کو گننا کرنا ہے، کہاں آپ کو اخفا کرنا ہے، تو قواعد اگر بچے کو یاد ہو جائے تو بچوں کو پھر صرف الفاظ رٹنے کی ضرورت رہ جائے گی، یہ رٹنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ کہاں ہم کو مد کرنا ہے، کہاں گننا کرنا ہے، کہاں ہم کو اخفا کرنا ہے۔ ورنہ عام طور پر یہی ہے کہ ایک حفظ کے طالب علم کو قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ یہ بھی رٹنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کہاں ہم کو مد کرنا ہے، کہاں ہم کو گننا کرنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے تجوید کے قواعد موجود ہے، کتابیں موجود ہے، تو اگر یہ ناظرہ پڑھنے کے وقت ہی میں بچوں کو سکھا دیں ہم تو اس سے حفظ کرنے میں بچوں کے لیے آسانی ہوگی۔ صرف انہیں الفاظ یاد کرنے کی اب ضرورت رہے گی، ان کو قواعد کی روشنی میں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کہاں گننا کرنا ہے، کہاں ہم کو اخفا کرنا ہے، کہاں ہم کو مد کرنا ہے۔ اور حفظ کی تعلیم کے لیے قرآن کی تلاوت میں ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ مدرسے میں تو بچہ جب تک رہتا ہے تب تک قرآن شریف کی روزانہ تلاوت کرتا بھی ہے، لیکن طلباء جب گھر جاتے ہیں تو تعلیم سے ان کا رشتہ کچھ حد تک ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ایک حفظ کے طالب علم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے۔ تو جہاں ہم بچوں کو مدرسے میں ہر وقت بچے کے تلاوت کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ بچے قرآن کی تلاوت کرے زیادہ سے زیادہ، تو جب بچہ گھر جائے مدرسے سے تو گارجین کو تاکید کر دی جائے کہ بچہ قرآن کی تلاوت میں ناگا نہ کرے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ قرآن کی مثال ایک بھگوڑے اور پاگل اونٹ کی طرح ہے کہ جب تک آپ اسے زنجیروں سے باندھ کر اپنے پاس رکھیں گے تب تک ہی وہ آپ کے پاس رہے گا، اگر آپ نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو پھر وہ آپ سے دور چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک حافظ قرآن کی مثال ہے کہ ایک حافظ قرآن جب تک قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا قرآن ان کے سینے میں محفوظ رہے گا۔ تو بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ کے طلباء کو اس حدیث سے پاک پر پریکٹیکلی عمل کرایا جائے اور انہیں ابھی سے ہی یہ تاکید کی جائے کہ آپ قرآن یاد کر رہے ہیں، آپ کو پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت میں کبھی بھی ناگا نہ ہو پائے۔ اور حفظ کی تعلیم کے لیے بچے کے سبق وغیرہ سے زیادہ سبق پارہ اور آموختہ پر زور دیا جائے، کیونکہ اگر بچہ پڑھ کر کے ایک مرتبہ کچھ چیزیں بھول جاتا ہے تو اسے یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں ہم بچوں کو سبق پر زور دیتے ہیں، اسی طرح جو ایک آموختہ ہوتا ہے، سبق پارہ ہوتا ہے، ان چیزوں پر بھی حفظ کے بچوں کے لیے خاص طور پر زور دینی چاہیے۔ اور
کیا کہتے ہیں کہ جو حدیث شریف میں نے بتایا یہ بچوں کے ذہن میں ابھی سے ہی ہمیں ڈالنا چاہیے کہ آپ حافظ قرآن بن رہے ہیں، پوری زندگی آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اسی طریقے سے آپ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا تو پھر قرآن کو آپ اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ قرآن کریم کا حفظ یہ ایسا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں قرآن کریم ہی واحد کتاب ہے جو لفظ بلفظ ورڈ بائی ورڈ حفظ کرایا جاتا ہے، ورڈ بائی ورڈ اس کو پڑھنا رہتا ہے، تو اس کی تلاوت جو ہے نہایت ضروری ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ماشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ کی تعلیم کو کس طرح بہتر بنایا جائے اس پر روشنی ڈال رہے تھے، اور چند اہم نکات پر انہوں نے جو ہے روشنی ڈالی۔